بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکا، معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ تم خلوص اور پیار تلاش کرتے رہو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ جائے۔ نہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کے لیے کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی خوشی میں شامل ہوتا ہے، اللہ اس کی خوشی میں دنیا بھر کے لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف بناؤ، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی بھولتا نہیں، اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا ہوتا نہیں۔ غلطیوں کے باوجود بھی آپ اپنے آپ سے، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اس سے رشتہ ختم کر دیتے ہو؟ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ سچائی ہمیشہ رہتی ہے، جھوٹ عارضی ہوتا ہے۔ دوسروں کو عزت دو گے تو تمہیں عزت ملے گی۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنی قربت عطا کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق اچھا کر دیتا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے مجھ کو، مجھ سے بہتر میرا خدا جانتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتا ہے۔ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک شہد کا، ایک شہید کے خون کا۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دیں، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ سچائی ایک ایسی دعا ہے جس کا ذائقہ کڑوا
مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔